1948 میں جس طرح انہوں نے میسیکر کیا 15,000 فلسطینی، جس طرح ابھی یہ قتل کر رہے ہیں اس طرح اس وقت بھی قتل کیا تھا. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حماس نے یہ کیا کر دیا. او بھائی ہسٹری ہے پوری قتل عام کی، جینوسائیڈ کی، اور اس پوری ہسٹری میں یہ ساری ریاستیں برطانیہ اور امریکہ شریک جرم ہیں، قاتل ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے اسرائیل کو ہمیشہ سے پشپنائی کی ہے. اب اگر اس کے خلاف مزاحمت کی جائے، جو اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے، اس کے آرٹیکل 51 کے تحت ان کو حق حاصل ہے سیلف ڈیفنس کا، کہ ان کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے. وہ کوئی الگ سے تو نہیں آیا حماس کے لوگ، ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے، ان کو ملک سے ملک بدر کیا گیا ہے، ان کے بچوں کو مارا گیا ہے. تو وہ اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں اگر مزاحمت کرتے ہیں تو بحیثیت مجموعی تو لوگ حماس کے ساتھ ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ بن کر حماس کے خلاف بھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسرائیل کی مذمت اتنی نہیں کرتے جتنا جو ہے وہ ساتھ ساتھ ملا دیتے ہیں چیزوں کو. میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں عام مسلمانوں کو احتیاط برتنی چاہیے. بہت ساری پٹیشنز چل رہی ہیں، اچھے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اسرائیل بعض لوگوں نے تو پورا کیس صحیح طریقے سے پیش کیا ہے اور لکھا ہے کہ اسرائیل نے کیا کیا غلط کیا اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک جملہ کسی نے ان سے ڈلوا دیا کہ حماس چونکہ ایک گروپ ہے اور اس کی ایک کارروائی ہوئی ہے تو اس کی غلط چیز کا جو ہے وہ اثر فلسطینیوں پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ کارروائی ہے کہ جو امریکی ایجنٹ ڈلواتے ہیں، جو اسرائیلی ایجنٹ ڈلواتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور کس نے فلسطینیوں کے لیے بات کی ہے اور کون لڑ رہا ہے. جو لڑ رہا ہے آپ اسی کو امریکہ کے کہنے پہ اگر ٹیررسٹ کہنے لگیں گے تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو پوری طرح سے اجاگر ہونا چاہیے. پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، قائد اعظم نے نہیں کیا اور واضح طور پر نہیں کیا، اور قائد اعظم فلسطینیوں کی مکمل آزادی اور مکمل ریاست کے بہت پہلے سے حامی تھے. آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے. 1940 کی قرارداد پاکستان، یوم پاکستان ہم مناتے ہیں 23 مارچ، تو اس میں ایک قرارداد پاکستان کی تھی تو دوسری قرارداد فلسطینیوں کے لیے تھی. یہ حیثیت حاصل ہے پاکستان اور فلسطین کا اس طرح چولی دامن. اور کیوں نہ ہو، ہم ایک نظریاتی مملکت ہیں جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کی گئی ہے، اور مسجد اقصی سے ہمارا رشتہ وہی ہے، وہ تیسرا حرم ہے ہمارا. وہاں انبیاء کی امامت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیسے نہیں کرتے قائد اعظم یہ؟ اور انہوں نے کیا اور اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہوئے. اور پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا کہ اسرائیل ایک قابض ریاست ہے. لیکن اب جو ڈاکومنٹیشن کی جا رہی ہے، میں وزارت داخلہ کو، خارجہ کو بھی وارن کرتا ہوں، اور وزیر اعظم کاکڑ کو بھی، کہ دو ریاستی حل کے نام پر آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کی جو کراسپونڈنس ہے اس میں آپ اسرائیل کو قابض ریاست نہیں ڈکلیئر کر رہے جو ہمیشہ کیا جاتا تھا. ایم کیو ایم کی ریلی ہے جس کے لیے کل مصطفیٰ کمال صاحب کا فون میرے پاس آیا تھا، اور انہوں نے اپنا واٹس ایپ پہ بھی ایک وہ بھیجا ہے دعوت نامہ. دیکھیں وہ تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے جماعت اسلامی کا دفتر ہے، ضرور تشریف لائیں. لیکن ہم نے جو دعوت نامہ پڑھا وہ بہت حیران کن ہے. اس دعوت نامے میں اسرائیل کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. اس نام یعنی اس کو قابض اسرائیل تو کیا کہیں، دہشت گرد اسرائیل تو کیا کہیں، اسرائیل کا نام ہی نہیں ہے. اس میں حماس کا تذکرہ ہی نہیں ہے جو مزاحمت کی سب سے بڑی علامت ہے، جس نے پوری امت کا فرض کفایہ جو ادا کر رہی ہے. اس میں امریکہ کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اس میں صرف امت مسلمہ کی یکجہتی کی بات ہے. ایسی یکجہتی جو ظالم کا تعین ہی نہ کرے، صرف مظلوم کا تذکرہ کرے، تو اس سے تو فائدہ ظالم کو ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقعتاً سنجیدگی سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ایجنڈا واضح کر کے تشریف لائیں. اور پہلی بات یہ کہ وہ اسرائیل کو قابض اور دہشت گرد ریاست اپنے دعوت نامے میں یا اپنے ایجنڈے میں ڈکلیئر کریں. حماس سے ظاہر یکجہتی کریں. دو ریاستی حل کے حکومتی موقف کی نفی کریں. فلسطینیوں کا حق حاصل ہے کہ وہ وہاں پر ریاست قائم کریں، اور امریکہ کی مذمت کریں. یہ چار کام اگر وہ کرتے ہیں تو ہمارا ڈیلیگیشن شریک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا پھر یہ مطالبہ ہے کہ ہم افواج پاکستان سے کہتے ہیں کہ انیشیٹو لیں اور دنیا بھر کی جو افواج ہیں ان کی ایک کانفرنس کال کریں، اور اس کانفرنس میں ایک واضح میسج دیں اسرائیل کو کہ نہیں چلے گا اب یہ. آپ یقین کریں ایک دفعہ یہ کام ہو گیا، اس کے نتیجے میں خود بخود چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن صرف بیان جاری کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس میں حکومت
ٹھیک ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن اس نے کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ ایسے بیانات دیں یا آپ کا دفتر خارجہ وہ کام کرے جس سے فلسطینیوں کے اور پاکستان کے ہمیشہ کے موقف کی نفی ہوتی ہے. یہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے. پھر یہ جو مشترکہ فوج بنی ہے 40 ملکوں کی، وہ کس لیے بنی ہے اگر ہم اپنے بچوں کا تحفظ نہیں کر سکتے، ہم اپنے مسجد اقصیٰ کی لڑائی نہیں لڑ سکتے، تو ہماری فوجوں کا فائدہ کیا؟ اور اگر آپ اتنے ہی مرعوب ہیں طاقت سے دوسروں کی، تو پھر اخراجات کیوں ہوتے ہیں آپ کے اوپر؟ پوری امت آپ لوگوں کا بوجھ کیوں ڈھوتی ہے؟ واٹر کارپوریشن کا کل اجلاس ہوا اور اس میں چند تقرریاں کی گئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر پر کہ جو ریفارمز کو دیکھیں گی. یہ سلسلہ پچھلے کئی برس سے جاری ہے. اچھی بڑی بڑی تنخواہوں پہ پسندیدہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ریفارمز کے لیے چیزیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. 15 سال سے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے، اور میں حیران ہوں. پچھلے دنوں میں نے دیکھا مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا کہ مجھے تو آئے ہوئے ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں، 3 مہینے میں میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. میں حیران ہوں کہ وہ اپنی ایڈمنسٹریٹرشپ کو بھی بھول گئے جو سال بھر کی، اور وہ اپنی 15 سال مسلسل حکومت کو بھول گئے کہ جس نے پورے قبضے کے ساتھ یہ کراچی پر، حیدرآباد پر، پورے سندھ کے بلدیات پر حکومت کی ہے. وہ سارے اداروں کو سینٹرلائز کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا. تو میں حیران ہوں کہ اتنی تباہی کرنے کے بعد بھی اس طرح کی باتیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں.